أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس سے ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور قریب ہو سکیں اور ان کاموں کو آسانی سے کرنے کی ہمارے اندر ہمت پیدا ہو جائے جو اللہ کی رضا اور اس کے قرب کا باعث ہیں. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی جیسے انسان ان کاموں کو کر چکے، ان راہوں پر چل چکے، ان تمام حالات سے گزر چکے، تو ہمارے اندر ہمت آ جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی تو انسان بنایا ہے، انہی کی طرح سے ہمارے بھی جسم ہیں، ہمارے بھی دماغ ہیں، ہماری بھی سوچیں ہیں، ہمارے بھی جذبات ہیں. آخر وہ کیوں ایسا سب کچھ کر سکے جن کے بارے میں ہمیں سوچنا بھی مشکل لگتا ہے، لیکن جب ہمارے سامنے مثالیں ہوتی ہیں اور ہمارے سامنے وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے ہمت آتی ہے تو پھر ان راہوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور انہی سارے مقاصد کو لے کر کے اس کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے انشاءاللہ. اور مجھے پوری امید ہے کہ اس وقت جو ہماری بہنیں موجود ہیں وہ اپنی ہی جیسی اور بہنوں تک بھی اس پیغام کو انشاءاللہ پہنچائیں گی. سورہ فتح کی آیت نمبر 29 آپ کے سامنے 3 بار تلاوت کی گئی. یہ بہت ہی ایک اسٹرانگ آیت ہے جو صحابہ کرام کی شان میں
نازل ہوئی. اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس کا ترجمہ رکھوں گی آپ کے سامنے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، کون ہیں ان کے ساتھ؟ صحابہ کرام. اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. کفار پر سخت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کفار کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ان سے بد کلامی کرتے ہیں، ان کے ساتھ غصہ گرمی کرتے ہیں. نہیں، سخت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ فرم ہیں اس بات کے لیے کہ وہ کسی دوسرے عقیدے سے متاثر ہو جائیں. جیسے آج ہمارا رویہ نا کہ ہم جس طرح کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، تو وہ ایسے نہیں ہیں. وہ اپنے عقیدے میں پختہ ہیں. کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. اور آپس میں ان کا معاملہ کیسا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحیمانہ سلوک کرتے ہیں، بھائی چارے والا سلوک کرتے ہیں. جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی ضروریات، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. یعنی جب بھی تم انہیں دیکھو گے تو وہ کیا کام کر رہے ہوں گے؟ انہیں یا تو رکوع و سجود میں پاؤ گے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. یعنی یا تو وہ حقوق اللہ کو ادا کر رہے ہوں گے اور یا پھر حقوق العباد کو ادا کر رہے ہوں گے. خالی نہیں بیٹھے ہوں گے، غفلت والی زندگی نہیں گزارتے. وہ صحابہ کرام کیسے ہیں، وہ اللہ کے رسول کے ساتھی کیسے ہیں کہ یا تو وہ حقوق اللہ میں مشغول ہوتے ہیں، رکوع اور سجود میں مشغول ہوتے ہیں، اور یا پھر اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے اس کے بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں. تو وہ سجدوں کے نشان جو ہم دیکھتے ہیں پیشانیوں پر، یہاں پر یہ وہ نشان مراد نہیں ہیں، لیکن ان کے چہرے اتنے نورانی ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، اتنے خوبصورت ہو گئے ہیں ان کے ان حقوق کو ادا کرنے کی وجہ سے کہ وہ الگ سے پہچانے جاتے ہیں. اور ان کی یہ صفات صرف قرآن میں ہی قرآن نہیں بیان کر رہا، بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ان کی یہ صفات موجود ہیں. ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی. یعنی جیسے جب پودا لگایا جاتا ہے تو ایک کونپل کی شکل میں نکلتا ہے زمین سے، پھر اس کو تقویت دی، یعنی وہ پودا مضبوط ہوا. یعنی صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، پہلے کیسی جماعت تھی؟ وہ ایمان میں مضبوط تھے لیکن بظاہر کفار کے آگے کمزور تھے. تو گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، معصوم سی، کمزور سی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ خشک کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. تو یہ ہیں صحابہ کرام جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کے بدلے میں مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. معمولی اجر کا نہیں، بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تعریف ہے جو قرآن نے کی. ان کا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک، باہمی محبت، اکرام و احترام، پاسداری اور ادائے حقوق کے واقعات اس آیت قرآنی کی تائید کرتے ہیں.
اس عالم کون و مقام میں بے شمار معاشرے اٹھے، بہت سی سوسائٹیز سامنے آئیں، بہت سی کمیونٹیز سامنے آئیں اور اپنا وقت پورا کر کے رخصت ہو گئیں، مگر آج سے 1400 سال پہلے سرزمین عرب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت اور فیض لامتناہی سے جو معاشرہ وجود میں آیا اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا معاشرہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی میں صرف 23 سال کی انتہائی مختصر مدت میں سامنے آیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان سے اپنی رضامندی کا اظہار قرآن میں فرما دیا۔ سورۃ مائدہ کی 119 نمبر کی آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس سے پہلی والی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا، ان کے نیک اعمال کی بدولت مغفرت کا وعدہ فرمایا، اور پھر اس آیت میں اپنی رضا کا اظہار فرما دیا۔ کن لوگوں سے؟ جنہوں نے واقعی ایسی مثال قائم کی کہ اس کے بعد اس معاشرے کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ظاہر رضائے الہی جن کو حاصل ہو جائے اور جو اپنی زندگی کے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، ان سے زیادہ خوش بخت اور کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے براہ راست مستفید ہوئے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا روحانی تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، کتاب و سنت کی تعلیم براہ راست دی، لہٰذا ہمارے لیے ان کا ادب لازم ہے۔ امت کا کوئی طبقہ ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے لٹا دیا۔ تو تفصیل تو ہم اس کورس میں انشاءاللہ ان کے بارے میں پڑھیں گے جب ہم ایک ایک شخصیت کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، لیکن آج ہم ایک مختصر سا خاکہ دیکھتے ہیں ان جانثاران رسالت کا۔ سب سے پہلے ساتھی، سب سے مقرب ساتھی جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اچھا، کوئی مجھے بتائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ ہم بڑی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، گوگل کیے بغیر کس کو پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام؟ اور یہ کہ ابو بکر کیا ہے جو ان کو کہا جاتا ہے، جس نام سے ان کو پکارا جاتا ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ آپ کہیں گے یہی تو نام ہے، بچپن سے لے کے تو اب تک ہم نے یہی نام سنا ہے، پھر کیا اور بھی کوئی نام ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ آج آپ کو بتا دوں، نام انشاءاللہ جب ان کے بارے میں پڑھاؤں گی، جب اس وقت بتاؤں گی کہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نک نیم تھا، ٹھیک ہے، نک نیم۔ اس کے علاوہ ان کے 4 القاب تھے اور اس کے علاوہ ان کا اپنا اصل نام تھا۔ تو انشاءاللہ جب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم وہ سارے نام اور ساری چیزیں پڑھیں گے۔ آج ہم آگے چلتے ہیں۔ میں نے صرف یہ سوال اس لیے کیا کہ یہ ایک آئی اوپننگ کوسچن ہے کہ جن کی محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں ان کے نام تک سے ہم واقف نہیں، تو پھر اور باقی چیزیں کہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا حق ادا کر سکتے ہیں، یا پھر ان کو اپنا رول ماڈل بنا سکتے ہیں، یا پھر ان کے وضع کیے ہوئے راستوں پر چل سکتے ہیں۔ کتنی ہے ہماری محبت؟ کسی چیز سے ہم محبت کا دعویٰ کریں اور ہمیں اس کا نام بھی نہ پتا ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہیں؟ تو یہیں پر ہماری محبتیں چیک ہو جاتی ہیں
کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم دیکھیں تو ابھی اسلام کا آغاز تھا، مکے کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیضیاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ غلبہ تھا اس بات کا کہ وہ لوگوں میں جائیں اور ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر کے بتائیں کہ آؤ اور دیکھو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کیا دین لے کر آئے ہیں۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فَكَانَ أَوَّلُ خَطِيبٍ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَلِيَ رَسُولِهِ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو سخت پیٹا اور روندا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر بے تحاشا مارا۔ آپ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ کر آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بچ نہیں سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو ان کو ہوش آیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بار انہوں نے یہ کہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ اپنی فکر نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، فکر کس کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے قبیلے کے لوگ سخت ناراض ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی تمہیں اٹھانا پڑی، یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنا پڑی، ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان کو کیا خبر کہ جس کی خاطر وہ سختیاں جھیل رہے تھے، ان سختیوں کو جھیلنے میں کیا لذت تھی۔ تو یہ وہ لذت تھی کہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج پر بھی نصیب نہیں ہوتی، حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے، اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی مامتا تھی، ان کا جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں، خدا کے قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئیں اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے، اپنی ماں کے سہارے سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک پڑے، انہیں چوما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گریہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحاں سے ہو گئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صدیق اکبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے جسم اور اپنے جان کی کوئی پرواہ کیے بغیر کس طرح زخمی ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اگر کچھ عرصے، کچھ گھنٹے، کچھ دن نہیں ہو پاتی تھی تو وہ ایسے ہو جاتے تھے گویا کہ اس چیز کے لیے وہ ترس رہے ہیں۔ آپ نے جب مرض الموت میں تھے، اس وقت جب اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر کے دیکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ حسین منظر نہیں دیکھا۔ کچھ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے تھے جن کو اپنی آنکھیں محض اس لیے عزیز تھیں کہ ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ ایک صحابی کی آنکھیں جاتی رہیں، لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے تو کہنے لگے یہ آنکھیں تو مجھے اس لیے عزیز تھیں کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، جب وہی نہ رہے تو ان آنکھوں کے جانے کا کوئی غم نہیں۔ آپ محبتوں کی انتہا دیکھ رہے ہیں، یہ صرف جھلکیاں ہیں، صرف چند صحابہ کرام کی، جن کو اس سیشن میں ہم دیکھیں گے تاکہ ہمارا شوق اور بڑھ سکے کہ ہم پڑھنے جا کیا رہے ہیں، ہم کن لوگوں کی داستانیں پڑھنے جا رہے ہیں جو جیتے جاگتے ہمارے ہی طرح کے انسان تھے، جو محبتوں کے صرف زبانی دعوے دار نہیں تھے، انہوں نے وہ کچھ کر کے دکھایا جس کا ان سے مطالبہ کیا گیا۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے روز روز کا جھگڑا ہی چکا دیا تھا، زندگی کا سب کاروبار چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہی وقف ہو گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ آپ کے گھر کا سب کام کاج حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے اور دنیا کے سارے دھندوں کو خیر بات کہہ چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے تشریف لے جاتے ساتھ ہو لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہناتے، آپ کے جوتے اتارتے، سفر میں آپ کا بچھونا، مسواک، جوتا، وضو کا پانی انہی کے پاس ہوتا تھا، انہی کی ذمہ داری ہوتا تھا۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن آپ ہی کی خدمت میں رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تو حضرت ربیعہ باہر دروازے پر بیٹھے رہتے کہ شاید آپ کو کوئی کام پڑے اور میرے نصیب جاگ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت نصیب ہو جائے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ سے فرمایا، ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے شادی کی تو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آستانہ مجھ سے چھوٹ جائے گا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اصرار سے کہا اور پھر انہوں نے مجبوراً شادی کی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مستقل خدمت گزار تھے، آپ سفر پر جاتے تو پیدل آپ کے ساتھ ساتھ چلتے اور آپ کی اونٹنی ہانکتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بچپن میں ہی وقف کر گئی تھیں، اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بارگاہ رسالت میں ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ یہی محبتوں کی کیفیت تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سخت سے سخت مصیبتیں جھیلتے رہے۔ وہ صرف مصیبتیں ہی نہیں جھیلتے تھے بلکہ ان مصیبتوں میں ایک لذت اور سرور بھی محسوس کرتے تھے۔ محبت کا یہ جذبہ ان میں ایسی سرشاری پیدا کرتا تھا کہ جسم کو کوئی تکلیف اور ذہن کو کوئی اذیت نہیں محسوس ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ بدر اور احد کے شہیدوں کا اگر ہم حال پڑھیں تو ایمان لانے کے بعد جو کچھ بھی ان کے حصے میں آیا وہ دن و رات کی کاوشوں اور مصیبتوں کے سوا کیا تھا؟ یعنی بعد میں جو صحابہ کرام زندہ رہے انہوں نے تو فتوحات بھی دیکھی، انہوں نے مال غنیمت سے بھی فائدہ اٹھایا، لیکن جو لوگ بدر اور احد کے وقت تک ہی زندہ رہے ان کی تو صرف ان کے سامنے مصیبتوں کے ہی پہاڑ تھے۔ اس کے باوجود وہ اسلام کی فتح یابیوں اور کامرانیوں کی تمنا کرتے تھے اور ان کامرانیوں سے پہلے ہی وہ دشمنوں کے تیر و تلوار سے چور میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دل کی شادمانیوں کا کیا حال تھا۔ ان کے جسم آرام نہیں اٹھا سکے، زخموں سے چور ہو گئے، اس کے باوجود ان کے دل جو تھے کتنے خوش تھے۔ جنگ احد میں سعد بن ربیع کو لوگوں نے دیکھا کہ زخمیوں میں پڑے دم توڑ رہے ہیں، پوچھا کوئی وصیت اگر کرنا چاہتے تو کر دو۔ اللہ تو فرمانے لگے کہ
اللہ کے رسول کو میرا سلام پہنچا دینا اور میری قوم سے کہہ دینا کہ راہ خدا میں اپنی جانیں نثار کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، کیا وصیت تھی! سلام پہنچا دینا اور قوم سے بھی کہنا کہ ان کا ساتھ دیتے رہیں، جان نثار کرتے رہیں، خالی ساتھ نہ دیتے رہیں۔ یہ وصیت کر گئے۔ عمارہ بن زیاد زخموں سے چور جانکنی کی حالت میں تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے سرہانے پہنچ گئے اور عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت گویا جاگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمارہ کوئی آرزو ہو تو کہو۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر آپ کے قدموں کے قریب کر دیا اور درد بھری آواز میں بولے، میری یہ آرزو ہے کہ جان نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میری نظر جمی ہوئی ہو اور میری نظروں میں آپ کے سوا کچھ نہ ہو۔ کیا آرزویں تھیں، کیا خوبصورت جذبے تھے، اور اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ان جذبوں کو قبول کر کے رضی اللہ عنہ ان کے لیے فرمایا، اور وہ بھی قرآن حکیم میں۔ عورتوں تک کا یہ حال تھا کہ بسا اوقات ان کے شوہر، بھائی، باپ، تینوں رشتوں کی شہادت کی خبر ان کو سنائی جاتی اور وہ یہ کہتی تھیں کہ یہ تو ہو گیا، یعنی وہ تو شہید ہو گئے، مگر یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ وہ اگر صحیح ہیں، سلامت ہیں، تو یہ سارے رشتے ان پر قربان ہیں۔ مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، جو شخص اقتدا کرنا چاہتا ہے، یعنی فالو کرنا چاہتا ہے، کسی کو فالو کرنا چاہتا ہے، تو اسے کیا چاہیے کہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرے، ان کو فالو کرے، ان کو رول ماڈل بنائے، اس لیے کہ ان کے دل ساری امت سے زیادہ نیک اور پاک تھے، ان کے علم میں سب سے زیادہ گہرائی تھی، وہ سب سے کم تکلف کرنے والے تھے، وہ سب سے زیادہ سیدھے راستے پر تھے، ان کے حالات سب سے بہتر تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، بس تم ان کی قدر و منزلت کو پہچانو اور ان کے نقش قدم پر چلو، اس لیے کہ سیدھی راہ پہ گامزن یہی لوگ تھے۔ کون تھے سیدھی راہ پر گامزن؟ یہی لوگ تھے۔ اور یہ کیوں تھے سیدھی راہ پر؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت کو انہوں نے براہ راست سیکھا تھا، اور پھر اللہ کے رسول کے خاطر انہوں نے جو قربانیاں دی تھیں، ان میں ان کا مال، ان کا گھر بار، ان کی جانیں، ان کی اولاد، سب کچھ شامل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان صحابہ کرام ہی وہ واسطہ ہیں، وہ رابطہ ہیں، جن کے ذریعے اطراف عالم میں، یعنی پوری دنیا میں، کتاب و سنت کی تمام تعلیمات پہنچی ہیں۔ اگر ان کا یہ پہنچانا نہ ہوتا، ان کی یہ محنتیں نہ ہوتی، تو آج دین اتنے محفوظ طریقے سے ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتا۔ تو اس لیے ہمارے اوپر ایک طرح سے فرض بنتا ہے کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں پورے خلوص دل کے ساتھ نہ صرف یہ کہ پڑھیں، بلکہ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم ان کو فالو کرنے والے بنیں گے۔ جو کچھ ہم ان کی زندگیوں سے سیکھیں گے، اس پر عمل کی نیت سے اس کو پڑھیں۔ اپنے بچوں کو ان سے متعارف کرانے کی نیت سے پڑھیں۔ آج ہمارے بچے پتہ نہیں کس کس کو رول ماڈل بنا کر بیٹھے ہوئے، کوئی پلیئر، کوئی ہیرو، کوئی دنیاوی، کوئی لیڈر، یعنی کون اور کون، چاہے اس کا عقیدہ کوئی بھی ہے، لیکن وہ انہیں اچھا لگتا ہے اور وہ ان کا ہیرو ہے۔ وہ اس جیسا بننا چاہتے ہیں، وہ اس کے جیسے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، اس کے جیسے جوتے پہننا چاہتے ہیں، اس کی طرح بات کرنا چاہتے ہیں، اس کی طرح ایکشنز کرنا چاہتے ہیں، اور بڑے فخر سے وہ جب ہمارے سامنے اپنی ان خواہشات کا اظہار کرتے ہیں تو بجائے شرمندگی کے ہمیں فخر ہونے لگتا ہے کہ ہمارا بچہ فلاں کی طرح بننا چاہتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا بچہ
ہمارے اپنے ہیروز کی طرح، ہمارے ہیروز تو یہ صحابہ کرام ہیں نا، ان کی طرح کیوں نہیں بننا چاہتا؟ اس لیے کہ ہم نے انہیں ان سے متعارف ہی نہیں کرایا، ہم نے اپنے آپ کو نہیں متعارف کرایا۔ بچے تو پھر بعد میں آتے ہیں، جب ہم خود اپنی ذات کو ان سے متعارف کرائیں گے، ان ہستیوں کے دن و رات سے متعارف کرائیں گے، ان کے بارے میں جانیں گے، سمجھیں گے، ان کے بارے میں دن و رات سوچیں گے، اور ہماری زندگی انہی کے گرد گھومتی ہوگی، تو پھر لامحالہ ہماری زبانوں سے وہ ضرور نکلے گا جو ہمارے بچوں کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ کاش ہمارے بچے بجائے یہ کہنے کے کہ ہمیں فلاں پلیئر کی طرح بننا ہے، کہیں کہ ہمیں خالد بن ولید بننا ہے۔ کوئی کبھی ہمارا بچہ کہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات پیدا ہو جائے۔ کوئی ہمارا بچہ کہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بننا چاہتی ہوں۔ کاش وہ دور لوٹ آئے۔ تو ہم سب کو خوب دعائیں بھی کرنی ہیں، بہت دعائیں کرنی ہیں کہ اس سفر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کامیابیوں اور کامرانیوں کا ایسا سفر بنا دے کہ ہماری زندگیاں واقعی کامرانی، جو اللہ کی نظر میں اللہ کی رضا والی کامرانی ہے، اس راستے پر چل پڑیں، اور ہم ان باتوں کے لیے تبلیغ کرنے والے ہوں اپنے بچوں کے درمیان۔ جو نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے اس کو ہم بتانے والے ہوں کہ اصل یہ معاشرہ تھا، اصل یہ لوگ تھے جو اس لائق ہیں کہ ان کو فالو کیا جائے۔ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، ان کے جیسے دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوئے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس کی مثال دی جاتی ہے، جس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دی، حدیث میں جس کی تعریف بیان کی گئی، جن لوگوں کی جن کی قربانیوں کو سراہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی قربانیوں کو سراہا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اور جب رضی اللہ عنہ کا لفظ ہم کہتے ہیں تو ایک بہت بڑی دعا ہے ان کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راضی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہم زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جتنی بہنیں یہاں موجود ہیں، آپ سب کے اوپر اس بات کو میں ایک ریکویسٹ کے طور پہ ڈالتی ہوں کہ آپ لوگ مزید کے لیے کوشش کریں، مزید کے لیے، اور کلاس میں آئیں، بیٹھیں۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کی شام ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت سنیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ان مثالی کرداروں کی زندگی سے سبق لینے والا اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے والا بنا دے۔ تھوڑا سا اس کورس کے حوالے سے آپ سے بات کروں گی، کیونکہ ایک ہماری اورینٹیشن کلاس ہے، تو اس میں ہمیں کرنا کیا ہے تو یہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کورس ہم شروع کر رہے ہیں، آج اپریل کی 25 تاریخ ہے، اور یعنی کہ آخری جمعہ ہے۔ تو یہ تو آپ کا اورینٹیشن ڈے ہو گیا۔ اب دسمبر تک جو جمعے آئیں گے، فرائیڈیز آئیں گے، جس میں اس کورس کو ہم کریں گے انشاءاللہ، تو ان کی تعداد 35 ہے، ٹھیک ہے۔ دسمبر تک اس کورس کا ہم فرسٹ راؤنڈ کریں گے، فرسٹ راؤنڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تعداد فتح مکہ کے وقت کتنی تھی؟ چلیں آپ کا ہوم ورک میں چھوڑتی ہوں آپ پہ، میں نیکسٹ کلاس میں پوچھوں گی کتنی تھی۔ تو اتنوں کے بارے میں تو ہم نہیں پڑھ سکتے، اس میں لیولز تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون لوگ تھے، بہت کم آپ نے بتائی ہے، تھوڑا بڑھائیے اس کو، ٹھیک ہے، کون بتائے گا؟ ابھی کوئی بتانا چاہے تو ابھی بتا دیں، وداؤٹ گوگل اینڈ وداؤٹ چیٹ جی پی ٹی، ٹھیک ہے، یاد کس کو ہے، پتہ کس کو ہے، اپنا ٹیسٹ لیں خود، اور بنا تو میں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ آپ نے 1000 لکھا ہے، 10 ٹائمز کر لیجئے اس کو، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اس طرح سے تھوڑا سا آپ کے اندر بھی ایک یہ چیز آئے گی کہ آپ بھی معلومات کو اکٹھا کرنے والے ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ 35 ڈیز کا آپ کا یہ کورس ہے، 8 مہینے کا، ٹھیک ہے۔ دسمبر تک انشاءاللہ تعالی ہم اس کورس کو کنٹینیو کریں گے،
اور یہ سیرت الصحابہ کا فرسٹ راؤنڈ ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم عشرہ مبشرہ کا جو گروپ ہے صحابہ کرام کا، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو جنت کی بشارت اس دنیا میں دے دی گئی۔ راضی ہونے کی بات تو سارے صحابہ کرام سے کہی گئی، لیکن عشرہ مبشرہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام ہیں جن کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس میں خلفائے راشدین آ جاتے ہیں چاروں، اور پھر اس کے علاوہ 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے نام اور ہیں۔ ہم ان کو مختصر ان کے دور کی تاریخ کے ساتھ میں جس چیز پر ہمارا زیادہ فوکس ہوگا وہ ہوگا ان کے اخلاق، ان کی زندگی میں آنے والے اہم واقعات اور ایسی باتیں کہ جس سے ہمارے لیے سبق نکلتے ہوں، کیونکہ ہم کوئی تاریخ کی کلاس تو کر نہیں رہے کہ ہم پڑھیں کہ انہوں نے فلاں جنگ لڑی، انہوں نے فلاں کے ساتھ معرکہ کیا اور انہوں نے فلاں جگہ کو جیتا اور اس پر قبضہ کیا، کیونکہ یہ تو پھر ایک تاریخ کی، اسلامی تاریخ کی کلاس ہو جائے گی، اور پھر اس میں کافی طوالت بھی ہے اور پھر وہ ہر ایک اس کو لے بھی نہیں سکتا۔ لیکن جو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے مناقب ہیں، جو ان کی سیرت اور ان کے کردار کی خصوصیات ہیں، ان کو لے کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے اور اس سلسلے کی اہم کڑیوں کو جوڑیں گے اور ان واقعات کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اس جذبے کے ساتھ کہ ہم عمل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی دلچسپی اس میں برقرار رہی، آپ جس تعداد میں اس وقت یہاں پر موجود ہیں اس میں مزید اضافہ ہوا، تو انشاءاللہ ہم پھر 2nd راؤنڈ، 3rd راؤنڈ، اور جب تک اللہ نے توفیق دی، ہمت دی، جب تک مزید کے بارے میں بھی پڑھتے جائیں گے۔ اور اگر اس میں دیکھتی ہوں کہ نہیں ہے آپ کی دلچسپی، آپ آنا نہیں پسند فرماتے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بوجھل سی کلاس ہے، تو آپ کی مرضی ہے، پھر ہم اسے 1st راؤنڈ کے بعد ہی کلوز کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار، اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ اس کے لیے آپ کو کوئی ریکارڈنگ پرووائڈ کی جائے گی۔ اس انتظار میں اس کلاس کو مت چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، اپنی ایک نوٹ بک بنائیں، اچھی سی، خوبصورت سی، جس سے لگے کہ واقعی آپ ایک ایسی چیز کو لکھنے جا رہے ہیں جس سے آپ کو محبت ہے۔ ہوتا ہے ہم ایک اچھی سی ڈائری کب بناتے ہیں؟ جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس میں ہم بہت خوبصورت اچھی چیزیں لکھیں جو ہم کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو اپنے حساب سے ایک اچھی سی ڈائری بنا لیں، ایک ہائی لائٹر، کم از کم 2 کلرز کے پینس اپنے ساتھ رکھیں، کوشش کریں کہ جتنے نوٹس آپ لے سکتے ہوں۔ میں ویسے بہت دھیرے بولتی ہوں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ سارا سب کچھ لکھ لیں، جو میں بول رہی ہوں وہ لکھ لیں، کچھ نہیں ضرورت ہے اس کی۔ کلاس کے بعد جیسے مثال کے طور پر میں نے 2 واقعات آپ کو بتائے، 4 بتائے، اس میں سے آپ کے ذہن میں ایک کوئی رہ گیا، آپ اس کو اپنی زبان میں لکھ لیجئے، اپنی لینگویج میں لکھ لیجئے۔ اردو میں آسان لگتا ہے اردو میں، انگلش میں لگتا ہے انگلش میں، رومن میں، ہندی میں، گجراتی میں، پنجابی میں، جو آپ کو آسان لگتی ہے زبان، اس میں اس واقعے کو اسی وقت لکھ کے اٹھیے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اس واقعے کے ایک ایک چیز کو لکھیں، لیکن اس واقعے سے جو سبق نکلا ہے، جس سے آپ متاثر ہوئے ہیں، جو آپ کسی دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ ان صحابی نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا اور اس سے میں نے اپنے لیے یہ سبق لیا ہے، اتنا لکھ لیں۔ 4 جملے، 6 جملے، 2 جملے، جتنا آپ سے آسانی سے لکھا جا سکے، تاکہ وہ ڈائری جو ہے نا آپ کے آگے کام آئے۔ آپ دوسروں کو جب بتائیں تو آپ کے پاس ایک آتھینٹک نالج ہو، کہ جیسے ہم کہہ دیتے نا کسی صحابی نے ایسے کیا تھا، اب مجھے یاد نہیں کون تھے وہ، نہیں، ہم اسٹوڈنٹس بن گئے۔ تو جب اسٹوڈنٹ بنتا ہے نا انسان، تو آتھینٹسٹی ضروری ہے۔ کسی بھی بات کو کرنے کے لیے اس کے پاس آتھینٹک نالج ہونا چاہیے۔ کیا آپ کسی سبجیکٹ کے بارے میں اپنی کلاس میں سے بول سکتے ہیں فلاں کا میں ایک شعر پڑھنے جا رہی ہوں، بس مجھ کو پتہ نہیں کس کا ہے، یہ ٹیچر ایکسیپٹ کر لے گا آپ کے اس شعر کو؟ یا آپ کچھ کوئی بھی چیز بتائیں، میں نے فلاں آرٹیکل پڑھا تھا، کسی کتاب میں پڑھا تھا، پتہ نہیں کون سی تھی،
ایسے ہم کرتے ہیں کبھی؟ اور اگر ایسے کرتے ہیں تو کیا اچھے اسٹوڈنٹ مانے جاتے ہیں؟ اچھے اسٹوڈنٹ کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کے پاس دلیل کے ساتھ آتھینٹک نالج ہو. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے. اسٹوڈنٹ بننا ایک آنر ہے، آنر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عمر میں آ کر کے ہمیں اگر اسٹوڈنٹ بننے کا موقع دیا ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ ایک طالب علم کے لیے، دین کے طالب علم کے لیے چیٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر میں دعا کرتی ہیں، تو باقی مخلوق اور ساری کے ساری ان کے لیے دعا کرتی ہے. یہ تو ایک مثال دی گئی کہ جب یہ دو چیزیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، نہ ہمیں مچھلیاں نظر آتی، نہ ہمیں چیٹیاں جب بلوں میں ہوتی نظر آتی، ان کے بارے میں ہمیں بتا کر کے گویا ہمیں بتا دیا گیا کہ ہر مخلوق تمہارے لیے دعا گو ہوتی ہے جب تم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو. تو ہمیں محنت کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کام کو ایک ایسا کام سمجھ کے کرنا ہے کہ جس سے اظہار ہو اس بات کا کہ ہمیں اس کام سے محبت ہے. تب تو بات بنے گی، ورنہ بس صرف آئے اور اٹھ کر چلے گئے تو پھر اس سے تو کوئی بات نہیں بنتی آگے کے لیے، نہ پھر وہ نالج باقی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سے میری بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، ہماری زندگیوں میں اس سے بہتری آئے، اور ہم آگے آنے والوں کے لیے بھی ایسے علم کا بندوبست کر کے جائیں جو ان کے دلوں کو بھی روشن کر دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک نستغفرک، نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.